الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قبل سے تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 101 کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے تمہیدی طور پہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسے اللہ پاک نے دار الاسباب بنایا ہے۔ ان کچھ کاموں کے ہونے کے لیے یا کچھ کاموں کے نہ ہونے کے لیے اللہ پاک نے کچھ اسباب پیدا فرمائے۔ مثال کے طور پہ چھری کو اللہ پاک نے سبب بنایا کاٹنے کے لیے، پیاس لگ جائے تو پیاس بجھانے کے لیے اللہ پاک نے سبب بنایا پانی کو، بھوک لگ جائے کھانے کو سبب بنا دیا بھوک مٹانے کے لیے۔ اسی طرح انہی اسباب کے قبیل میں سے ایک چیز ہے جسے جادو کہا جاتا ہے۔ یہ جادو بھی سیکھا جاتا ہے اسباب ہی کے ذریعے، اور پھر اس کو سبب بنا کے کسی کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے جن اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پہ جنات اور شیاطین ہی سے آئے ہوئے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ انہی علوم کے ذریعے انسان اس جادو کو سیکھتا ہے۔ پھر جب جادو کو سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو سبب بنا کے دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جادو کی تمام اقسام کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 13 اقسام بیان فرمائی اور فرمایا کہ تمام اقسام بالاتفاق حرام ہیں، اور کسی جائز طریقے کے ساتھ بھی جائز سبب اختیار کر کے بھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی ہماری شریعت کے اندر جادو ہی کے زمرے، جادو ہی کی ایک قسم کے اندر آتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ جادو اسباب کے درجے میں بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسری چیز ہوتی ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ وہ اسباب کے درجے میں نہیں ہوا کرتا، اس کے فاعل، اس کے کرنے والے حقیقت میں ڈائریکٹ رب ذوالجلال ہوا کرتے ہیں، اور معجزہ کہا جاتا ہے کہ کوئی خیر کی عادت کام، کوئی عادت سے ماوراء کام، عقل سے ماوراء کام، یا اسباب کے درجے سے ہٹ کے کوئی کام کسی نبی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کا کوئی کام کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ اور کرامت دونوں کے فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ ہوا کرتے ہیں، اور ان دونوں کے اندر نہ نبی کا کوئی اختیار ہے اور نہ ہی کوئی ولی کا اختیار ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 20 معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک معجزہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوچھا تمہارے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا یہ لاٹھی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے ڈر گئے، اور ڈر کے آپ نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایسے بھاگے کہ ولم یعقب، آپ پیٹھ پھیر کے بھی آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک کا حکم آیا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جائیے اور خوف نہ کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس سانپ کی طرف اس امن قریب اس کو دوبارہ پہلی صورت کے اندر لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ کا حکم سن کے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا، اللہ پاک نے اس کو پھر لاٹھی بنا دیا۔ تو اس معجزے سے ہمیں 2 سبق حاصل ہوئے۔ پہلا سبق تو یہ ہوا کہ کوئی موذی چیز دیکھ کے اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ جانا یا اس سے چھپنا یا ہٹنے کی کوشش کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں، ورنہ ایمان نبیوں کے اندر سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے، اور طاقت بھی نبیوں کے اندر 40 مردوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر
وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، تو یہ بھاگنا شریعت کے اندر منافی چیز نہیں۔ اور دوسرا سبق، دوسری چیز، دوسرا اہم عقیدہ ہم لوگوں کو یہ ملتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے اختیار کے اندر ہوتا، انہیں پتہ ہوتا کہ اس نے اژدہا بن جانا ہے، تو آپ خوف کیوں کرتے، آپ ڈرتے کیوں؟ معلوم ہوا کہ جو معجزہ ہوا کرتے ڈائریکٹ رب ذوالجلال اس کے فائل ہوا کرتے ہیں، اس کے اندر نبی کا عمل دخل نہیں ہوا کرتا، صرف اور صرف اس نبی کے ہاتھ کے اوپر اللہ پاک اس کا ظہور کر کے اس نبی کی نبوت دنیا والوں سے منوانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کرامت بھی کسی ولی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن ولی کو اس کرامت کے ظہور کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو ہر نبی یا ہر ولی ہر وقت جس وقت چاہتے اس معجزے کا ظہور کر دیتے، لیکن یہ ولی یا نبی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتا۔ کہ سیدنا اماں مریم علیہ السلام جب چھوٹی تھی بچپن کے اندر، تو ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے تھے۔ وہ نبیہ تو نہیں تھی لیکن ایک ولیہ تو تھی، تو وہ بچپن کے اندر تھی، ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کا مفسرین اکرام نے لکھا گھر بالکل بند تھا، دیواریں بھی تھیں اور دیواروں کے بعد اوپر جالی لگی ہوئی تھی، ہوادار جالی لگی ہوئی تھی، اور گھر اس انداز کے ساتھ بند تھا کہ دروازے ہی سے اندر داخل اور باہر جایا جا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ موجود نہیں تھا۔ جب سیدنا زکریا علیہ السلام دعوت تبلیغ کی غرض سے یا دنیاوی منفعت کمانے یا کسی بھی غرض سے جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو سیدنا زکریا علیہ السلام گھر کے دروازے کو بند کر کے تالا لگا کے چلے جاتے۔ جب واپس آتے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سیدنا زکریا علیہ السلام جب بھی گھر کے اندر واپس تشریف فرما ہوتے تو دیکھتے مریم کے پاس طرح طرح کے بے موسمی پھل موجود ہیں، رزق موجود ہے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو خطاب کر کے فرماتے انا لک ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم جواب میں فرمایا کرتی تھی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بے موسم کے پھل ان اولیاء کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو جو معجزہ ہوتا ہے اور کرامت ہوتی ہے، ان دونوں کے فاعل اللہ پاک ہوتے ہیں، یہ اسباب کے درجے سے ہٹ کے ہوتے ہیں، ان کا سبب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جادو ہوتا ہے اس کا تعلق سبب کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور وہ جادو بالاتفاق حرام بھی ہے۔ یہود جو تھے وہ اس جادو کو حاصل کرتے تھے حلال سمجھ کے، اس کو حرام نہیں کہتے تھے، حلال سمجھ کے حاصل کرتے۔ سب سے بڑا گناہ تو وہ یہ کرتے۔ پھر اس کے بعد اس جادو کو حاصل کرنے کے بعد ان کے جو علماء تھے، جو پیشوا تھے، وہ لوگوں کے سامنے اس جادو کا کرتب جب دکھلاتے تو اس کو اپنی کرامت ظاہر کرتے کہ دیکھو ہم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اوپر یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حالانکہ وہ سبب کے درجے میں تھا، وہ ان کے اختیار میں تھا، وہ خود اس عمل کو کرتے تھے تو وہ چیز ظاہر ہوتی تھی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت ظاہر کر کے اپنا مقام منصب دنیا والوں کی نظروں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ سراسر باطل بات تھی۔ اور تیسری بات کہ اس سے زیادہ خوف، اس سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ وہ اس جادو کو، اس مقام کو، اس جادو کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو ایجاد کیے، وہ اس علم کو لے کے آئے تھے، اس لیے اس کام کو کرنا کوئی حرام کام نہیں۔ یہ تین قسم کی بری بری خصلتیں ان کے اندر موجود تھیں۔ ایک اس کام کو جائز سمجھنا، جائز سمجھنے کے بعد اس کو کرامت ظاہر کر کے اس کام کو کرنا، اور تیسرا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کام کو منسوب کرنا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کی ابتدا کے اندر تینوں کی تینوں معاملات کو رد فرمائے۔ پہلی بات فرمایا واتبعوا، کہ وہ یہودی جو تھے وہ اتباع کرتے تھے ما تتلو الشیاطین، کس چیز کی؟ اس چیز کی تتلو الشیاطین جس کی شیطان پیروی کرتے ہیں، جس کی شیطان تلاوت کرتے ہیں، اس چیز کی وہ لوگ اتباع کرتے تھے، وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کی۔ تو شیطان جس چیز کی تلاوت کرے، شیطان جس چیز کو پڑھے تو وہ تو باطل چیز ہوگی، وہ تو گندی چیز ہوگی، وہ حق تو نہیں ہو سکتی، وہ حلال تو نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے حلال ہونے کے اوپر اللہ پاک نے اس چیز کو رد کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ تو کفر ہے۔ اور وہ کب کرتے تھے؟ علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہت دی تو اس وقت کے اندر جن بھی آپ کی زیر نگی تھی، ہوائیں بھی آپ کی زیر نگی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر آپ کو حکومت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ جب جنات کے اوپر آپ کی حکومت تھی تو جنات اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ ان کا اختلاط ہوتا تھا، انسانوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے بھی تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سب کے اوپر تھی،
تو انسانوں کا اور جنوں کا آپس میں جو اختلاط تھا، اس وقت جو شیاطین جن تھے وہ جو چیزیں پڑھتے تھے، انسان ان کو سننے کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا اور اس کی اتباع کرنی شروع کر دی، تو پھر انسانوں کے اندر بھی یہ جادو آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جادو جو انسانوں کے پاس آئے وہ دو طرق سے آئے، ایک ان شیاطین جنات کی وجہ سے کہ جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر آزادانہ انسانوں کے ساتھ اختلاط رکھتے تھے، ان کے ساتھ مل جل کے بیٹھتے تھے، اور دوسرا اللہ پاک نے ہاروت و ماروت دو فرشتوں کو انسان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ان کو بھی یہ علم دے کے بھیجا تھا، تو ان کی وجہ سے بھی دنیا والوں کے پاس یہ جادو کا علم آیا۔ ان دو واسطوں سے انسانوں کے پاس یہ جادو کا علم آیا۔ تو یہ شیاطین جو جنات سے ان سے انہوں نے علم کو سیکھا، اس کو حق حلال سمجھ رہے تھے، تو اللہ پاک نے اس کو رد فرمایا۔ پھر دوسری سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر رہے تھے، اللہ پاک نے اس کو بھی رد کیا، فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ پاک کے برگزیدہ نبی تھے، اور وما کفر سے یہ بات واضح کر دی کہ جادو ہے وہ تو کفر ہے، تو کفر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہرگز نہیں کیا، وہ تو اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ولیکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفروا، انہوں نے کفر کیے، وہ اس جادو کو کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس کا کرتب نہیں فرمایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کے اوپر تو ان ساری کی ساری چیزوں کا مسخر ہو جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، کہ معجزے کے طور پہ یہ سارے کے سارے جنات اور ساری کی ساری مخلوقات ان کے ہاتھ کے اوپر مسخر تھیں، اللہ پاک نے ان کے لیے ان ساری کی ساری چیزوں کو تابع بنائے تھے، وہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین، لیکن جو شیطان تھے، کفر، انہوں نے کفر کیا، کہ کفر کرنے کے بعد انہوں نے پھر اس کا ارتکاب کیا کہ یعلمون الناس السحر، وہ شیاطین سکھاتے تھے الناس، لوگوں کو، سحر، جادو، وہ یہ جادو خود بھی کرتے، پھر یہ والا جادو لوگوں کو بھی سکھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے معاملات کو رد کر دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا اس کو معجزہ قرار دیتے، خود کے اوپر اس کا ظہور کر کے پھر اس کو کرامت کا درجہ دیتے، اللہ پاک نے تمام کی تمام چیزوں کو رد فرما دی۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے اللہ پاک نے نازل فرمائے، دو فرشتوں کو انسان کی آزمائش کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ وہ دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے لوگوں کے سامنے، اس وقت کے یہود یا جو نہ ماننے والے لوگ تھے، جادو کے مرتکب لوگ تھے، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کے جو پیشوا لوگ ہیں، جو آپ کے مقتداء ہیں، جو جادو کا کرتب کرتے ہیں اور اس کو کرامت ظاہر کرتے ہیں، وہ کرامت نہیں ہے، وہ جادو ہے، وہ کفر ہے، اس لیے آپ اس کے اندر ملوث نہ ہو۔ لوگوں کو وہ مجمع بنا کے جب واعظ و نصیحت کا معاملہ کرتے تو لوگوں نے کہا آپ کو تو جادو کا، آپ کے پاس جادو کا علم ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں جادو کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ کیوں اس کو کرامت سے جدا کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس جادو کا علم ہوتا تو تب آپ بتلاتے کہ یہ جادو ہے، یہ کرامت ہے، پھر ہم آپ کی بات کو مان لیتے۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے ہمیں جادو سکھا کے بھیجا ہے، جادو کا علم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ تو پھر وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ ان فرشتوں کے پاس بھی جادو کا علم ہے، تو انہیں کہنے لگے کہ ہمیں جادو سکھاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو جادو نہیں سکھا سکتے، ہم تو آپ کے لیے آزمائش ہیں، تو یہ جادو سیکھنا کفر ہے، آپ کفر کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ جادو والا علم آپ کو نقصان دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے ساتھ ضرر والے معاملات نہیں کریں گے، آپ ہمیں سکھا دیں۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ان فرشتوں نے ان کو جادو سکھلایا۔ پھر اس جادو کو سیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اس جادو کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کرنا شروع کر دی، یعنی شیاطین والے کام کرنے شروع کر دیے، شر والے کام کرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو بھی یہاں پہ بیان فرمایا۔ تو ہاروت و ماروت وہ دو فرشتے تھے۔ ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے بارے میں بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایات بہت ساری ہیں جو مفسرین اکرام نے بھی بیان کی ہیں، اور حقیقت ان کی کوئی نہیں ہے، ان کو علماء کرام نے رد بھی فرمایا، کیونکہ اسرائیلی روایات من گڑت روایات ہیں بہت ساری جو یہود نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ تو انہی اسرائیلی روایات میں سے کچھ روایات لے کے مفسرین نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر جمع ضرور کیا ہے، لیکن آخر میں اس کا رد بھی کیا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انہی روایات میں سے مثال کے طور پہ کہ اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کے اندر خیر کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو فرشتوں نے آسمانوں کے اوپر آپس میں بحث مباحثہ بات چیت کرنی شروع کر دی کہ یہ دیکھو انسان کس قدر اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بات باور کی کہ انسانوں کے اندر میں نے خیر کو بھی رکھا ہے، انسانوں کے اندر میں نے شر کو بھی رکھا ہے، ان کے اندر قوت بہیمیہ بھی موجود ہے، ان کے اندر قوت غضبیہ بھی موجود ہے، ان کے اندر قوت شہویہ بھی موجود ہے، مختلف قسم کی قوتیں ان کے اندر میں نے کار فرما کر دی ہیں۔ اس کے باوجود
اگر وہ شرارت کر رہے ہیں تو ان کے اندر وہ شرارت والی قوت، وہ طاقت موجود ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ان شرارتی لوگوں کے اندر ایسے ایسے فرمانبردار لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو ایسے فرمانبردار لوگوں کا موجود ہونا اور ان کے اندر بھی شرارت والا مادہ موجود ہے، اس کو مغلوب انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو کمال والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر اے فرشتوں تمہارے اندر بھی یہ والی صفات، یہ والی قوتیں موجود ہوتی ہیں، تم بھی ان چیزوں کا ارتکاب کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے پھر فرشتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ دو مثال کے طور پہ اب دو فرشتوں کا انتخاب کرو، ان کے اندر میں ان قوتوں میں سے ایک قوت کو ڈالوں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس کے مرتکب ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو ہاروت و ماروت دو فرشتوں کا انتخاب کیا گیا۔ تو ہاروت و ماروت کے اندر اللہ پاک نے قوت شہویہ کو رکھ دیا، شہوانی، شہوت والی قوت ان کے اندر پیدا فرما دی۔ پھر ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، یہ جادو کے علم دے کے کہ لوگوں کو اس جادو سے روکیں۔ تو وہ دو فرشتے دنیا کے اندر تشریف لے آئے، یہ اسرائیلی روایت کے اندر ہے، وہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو ان کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑی، تو عورت کے اوپر پڑی تو ان کے اندر قوت شہویہ موجود تھی، تو اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے۔ جب فریفتہ ہو گئے تو اس عورت کو انہوں نے گناہ کی دعوت دی، تو اس نے پہلے انکار کیا، پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے اوپر راضی ہوں، لیکن آپ مجھے وہ والا وظیفہ بتائیں، وہ والا ورد بتائیں، یا اللہ کا وہ اسم جلالہ، اسم اعظم بتا دیں جو پڑھتے ہیں آپ تو آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہ والا بھی بتائیں کہ جو آپ پڑھتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں مجھے بتائیں گے تو میں پھر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان فرشتوں نے دو وظیفے، وہ والے وظیفے بتلا دیے۔ جب بتلائے تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ والا بچہ، یہ والا بندہ ہمارا راز فاش کر دے گئے تھے، ساری کی ساری باتیں سن لی، اس کو قتل کر دو۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم تو یہ اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ پھر اس عورت نے ان کے سامنے شراب کو پیش کیا کہ یہ بہت لذیذ چیز، اس کو پی لو۔ جب انہوں نے پیا تو شراب کے نشے کے اندر مست ہوئے، جب مست ہوئے تو انہوں نے اس بچے کو بھی قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اس عورت کے ساتھ بھی بدفعل کیا۔ بدفعل کرنے کے بعد وہ عورت، اس نے وہ والا ورد پڑھا اور آسمانوں کے اوپر چلی گئی، زورہ ستارہ بن گئی، یا زورہ ستارے کے اندر وہ گم ہو گئی، اس کو واپسی کا وظیفہ بھول گیا وہیں پہ۔ اور یہ والے جو دو فرشتے تھے، اللہ پاک نے ان کو سزا کے طور پہ کنویں کے اندر لٹکا دیا، گہرے کنویں کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور دھواں ان کے نیچے سے دھواں نکالا جا رہا ہے، وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ کہ اللہ پاک نے ان کو اختیار دیا تھا کہ چاہو تو دنیا کے اندر اپنے گناہ کی سزا بھگت دو، چاہو تو آخرت کے اندر، تو انہوں نے دنیا کے اندر سزا بھگتنے کو پسند کیا۔ تو یہ اسرائیلی روایات کے اندر کچھ اس قسم کی روایات ان ہاروت و ماروت فرشتوں کے بارے میں موجود ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں کہ ہم ان کے اوپر اعتقاد رکھیں یا اس قسم کا نظریہ رکھیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی نص قطعی کے بالکل مخالف ہے۔ کہ قرآن کریم جو فرشتوں کی صفات کو بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ان فرشتوں کے اندر وہ والی صفات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی حکم ان کو کرتا ہے، جو کچھ بھی حکم ان کو کرتا ہے تفعلون، اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی یہ کرتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ نص قطعی کے مخالف بھی روایات لگ رہی ہیں، تو اس لیے فرشتوں کی صفات جو ہیں ہم انہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہاروت و ماروت کا ذکر ہے وہ جس انداز کے ساتھ ذکر ہے، اس ہی کے اوپر ہم اس کو معمول کر کے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، نظریہ اور سوچ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الملکین، دو فرشتوں کے اوپر، ببابل، بابل مقام کے اندر، بابل مقام جہاں پہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت بھی ہے، وہاں پہ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، پھر اس کے بعد شام فلسطین، پھر وہاں سے آپ حرم کے اندر تشریف فرما ہوگی، بیت اللہ کی تعمیر وغیرہ بھی کی، لیکن پیدائش آپ کی بابل مقام کے اندر ہوئی تھی۔ تو بابل مقام کے اندر ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے اوپر بابل مقام کے اندر جو کچھ ہم نے نازل کیا۔ وما یعلمان، یہ دونوں فرشتے کچھ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ یقولا، یہاں تک یہ دونوں فرشتے فرماتے تھے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم تو فتنہ ہیں، ہم تو آزمائش ہیں تم لوگوں کے لیے، تم لوگ یہ کام نہ کرو، ہم تم لوگوں کے لیے آزمائش ہے، فلا تکفر، بس تم کفر نہ کرو، یہ یعنی جادو سیکھ کے تم کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے اصرار کیا تو فیتعلمون منہما، بس لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، کیا چیز سیکھتے تھے؟ جادو۔ پھر اس کے ساتھ کیا کرتے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، بہ، پھر اس جادو کے ساتھ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق کر دیا کرتے تھے۔
وما هم بضارین بہ من احد، اور نہیں تھے وہ بضارین کسی کو نقصان پہنچانے والے بہ اس جادو کے ساتھ، من احد کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعنی اللہ کی اجازت ہوگی تو تب وہ نقصان دیں گے، ورنہ وہ جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ جو چیز اللہ پاک نے اسباب کے طور پہ پیدا فرمائی ہے اس کے اندر مؤثر حقیقی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ جو صفات ظاہر نظر آ رہی ہیں اثر کرتی ہوئی، وہ حقیقتاً نہیں ہے، وہ مجازاً اللہ کے حکم سے وہ اثر کر رہی ہے، حقیقتاً مؤثر تاثیر ڈالنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو تھے، وہ آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو تو آگ کے اندر ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کہ اس آگ کے اندر جو جلانے کی صفت تھی، جو تاثیر تھی، اللہ پاک اس کے مؤثر تھے، اس کے اندر تاثیر ڈالنے والے تھے، اللہ پاک نے اس کو نکالا تو اس آگ نے تاثیر کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اس آگ نے نہیں جلایا، وہ ان کے لیے گل گلزار بن گئی۔ تو بینی جادو کے اندر بھی جو اثر ہے، اللہ چاہیں تو اس کو نکال دیں، چاہیں تو نہ نکالیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرهم، وہ والی چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی جادو کے ساتھ ان کے لیے نقصان ہی نقصان تھا، ولا ينفعهم، وہ ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا تھا۔ ولقد علموا لمن اشتراه، تحقیق وہ لوگ جانتے تھے، جو لوگ سیکھ چکے تھے نا، وہ اس معاملے کو جانتے تھے، لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق، جس بندے نے اس چیز کو سیکھ لیا، اس چیز کو خرید لیا، ما له في الاخرة من خلاق، آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو وہ اپنے پسند کے اپنے معاملات کر رہا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، بس بہت ہی بری چیز ہے، مَا شَرَوْا بِهِ، جس کے ساتھ انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس معاملے کو جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں تو مرتکب ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ان کے لیے، ہاں اس سے توبہ طائب ہو جائیں، ایمان کے اندر دوبارہ داخل ہو جائیں تو پھر بھی ان کے لیے بخشش ممکن ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، بے شک وہ والے لوگ، آمنوا، ایمان لے آئے، وہ والے یہود جنہوں نے اس معاملے کو سیکھا اور کر رہے ہیں، وہ ایمان لے آئے، واتقوا، اور اللہ پاک سے ڈرنا شروع کر دیں، لَمَثُوبَةٌ، پس ان کے لیے بدلہ ہے، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خیر، بہترین، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہیں۔ تو اگر وہ سمجھ لیں اس معاملے کو تو ان کے لیے اس کے معاملے کو چھوڑ کے دوبارہ دار اسلام کے اندر داخل ہونے ہی کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود کی یا ان شیاطین والے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، ان کی شرارتوں سے، ان کی شر سے، یہ جادو کے اثرات سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا